بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین بیبرس کی کہانی کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 86 نمبر قسط ہے۔ یہ قسط ہم کل سے جو جاری تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، امیر المومنین کی جانب سے نجم الدین ایوب کو مصر کی امارت تقویض کیے جانے پر بلاد مصر کے عمرہ کی ایک جماعت میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ان میں بیشتر اپنے لوگ تھے جو نجم الدین ایوب کو سلطان بنانے کے خلاف تھے۔ ان سب کا اجتماع سپہ سالار وجد الدین الباقری کے گھر پر ہوا۔ وجد الدین الباقری خود بھی نجم الدین ایوب کے اس قدم پر دم خود رہ گیا تھا۔ اسے اب اپنا مستقبل بھی صاف خطرے میں دکھائی دے رہا لگا تھا۔ اس کے محل میں عمرہ بیٹھنے اپنے بولیاں بولنے میں مصروف تھے۔ معززین، وجد الدین الباقری نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ آپ اگر جانوروں کی مانند یہاں گڑ مچائیں گے تو میں آپ سب کو رخصت کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ کیا ہم یہاں اپنا وقت یوں ہی برباد کرنے آ گئے ہیں؟ ایک امیر تنگ آ کر بولا۔ وجد الدین الباقری نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ کہا، دیکھیے، ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے اس کے بارے میں سنجیدگی سے گفتگو کی جائے تاکہ سلطان مصر کو امر بننے سے روکا جا سکے۔ اس نے ایسی طاقت حاصل کر لی ہے جس کے زور پر وہ اپنی مرضی ہم سب پر ٹھونس سکتا ہے اور کوئی اس کی منشا کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے ہی عمرہ کی جماعت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ نجم الدین ایوب کی بجائے عماد الدین اسماعیل کو حاکم مصر بنائے، مگر اشرف مصر نے میری سنی انسنی کر دی تھی۔ تم ہمیں الزام نہ دو، اگر ہم نجم الدین ایوب کے حامی ہوتے تو آج تمہارے پاس نہ آتے بلکہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے۔ ایک امیر نے صفائی پیش کی۔ باخدا، میں آپ کو الزام نہیں دے رہا تھا بلکہ آپ کے جذبات کی تہ دل سے قدر کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں میرے صرف اس لیے یہاں میرے ایک بلاد مصر پر آمریت کا آغاز نہ ہونے دیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے کوئی ایسا لائحہ بتائیے کہ جس سے ہمارے مقاصد کو کامیابی سے منقرار ہونا پڑے۔ سالار اعظم، ہم بھلا کیا بتائیں؟ کچھ بھی تو سجائی نہیں دے رہا۔ ایک امیر مایوسی کے عالم میں بولا۔ دوسرے کئی عمرہ آگے چہرے بھی کچھ ایسے ہی جذبات کے کمازی کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سلطان کے پاس خود جا کر اسے مطمع کرنا چاہیے کہ وہ اپنے امور کی دیکھ بھال کر کے ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے کوئی ایسی روش اختیار کرنے کی کوشش کی جو ہمارے اور رعایا کے مفادات کے منافی ہوئی تو ہم اس کی راہ میں آئینی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور ثابت کر دیں گے۔ یہ تو بے بسی اور توانائی کا کھلا اعلان ہے۔ آپ اس بے بسی کہنے یا کچھ اور سلطان کو بابر کرانے سے وہ معاملات میں احتیاط برتنے لگے گا۔ میرے پاس ایک تجویز ہے۔ وجد الدین الباقری نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہوئے کہا۔ وہ سب چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ میرا رابطہ عماد الدین اسماعیل سے ابھی تک قائم ہے۔ میں نے اسے بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی پیشکش بھی کی ہے۔ ایسے میں خفیہ طور پر اپنے فوج کو عین موقع پر میدان سے ہٹا لوں گا جب جنگ کا آغاز ہونے والا ہوگا۔ ایسے میں نجم الدین ایوب تنہا رہ جائے گا، نہتا رہ جائے گا اور اس کے خلیف اتنے قلیل ہوں گے کہ جنگ کے پہلے ہی حلے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ اتنا کیجیے کہ اپنے تئیں عماد الدین اسماعیل کو یہ بابر کرانے کی کوشش کریں کہ وہ بلاد مصر کے سب عمرہ اس کے ہم قدم ہیں۔ وجد الدین الباقری کے یہ بات سن کر ستے ہوئے چہرے رونق سے آ گئے۔ سالار اعظم، آپ بے فکر رہیے، اس کام میں آپ ہمیں بے حد فعال پائیں گے۔ ہم آج ہی سے اس کا کام شروع کر دیتے۔ اگر سلطان مصر نے آپ کو جنگ پر یا ہونے سے پہلے ہی مجبور کر دیا تو ایک
امیر تفکر لجے میں بولا اس بات کی فکر مت کیجیے، میں نے اس کا بھی پیشگی انتظام کر رکھا ہے، وہ وقت آنے پر ہی یہاں ہوگا۔ یاد رکھیے نجم الدین ایوب پر اگر عماد الدین نے حملہ کر دیا تو اس کی شکست یقینی ہے، چاہے میں عہدہ سلاری پر رہوں یا نہ رہوں۔ وجہ الدین ٹھوس مستحکم لہجے میں بولا۔ عمرہ کی جماعت کے چہروں پر اطمینان دکھائی دینے لگا تھا۔ تو دوستو بہنوں بھائی، دوسری طرف برکائی خان کو اویس زریں کے کان اعظم باتو خان نے اچانک طلب کیا، اور وہ اس وقت اپنے محل میں میٹھی سی دھن چھیڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ اپنی اچانک طلبی اسے حیرت میں تجسس بھی ہوا۔ وہ اپنی کمین گاہ سے نکل کر سیدھا باتو خان کے محل میں جا پہنچا۔ باتو خان ایک بڑے وسیع اور ریچ کمرے میں تنہا موجود تھا۔ اس نے زرد رنگ کا ٹھہلتا ہوا لباس زیب تن کیا ہوتا۔ برکائی خان نے حاضر ہونے کے بعد منگولی انداز میں زمین پر بیٹھ کر چھپ کر اسے سلام کیا۔ باتو خان نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھ گیا۔ باتو خان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ برکائی خان شاہی کرسی پر برجمان ہو گیا۔ باتو خان نے اس کے سامنے ٹہلنے لگا۔ بڑے کان برکائی مؤدب لہجے میں بولا، خرید تو ہے؟ مجھے یوں اچانک طلب کیا ہے؟ برکائی خان، میں کئی دن سے کچھ معاملوں میں فکر مند ہوں۔ قزدین آئے دن مسلمانوں کی بیچ میں فرقہ وارانہ ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دوں، مگر کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ انہیں اپنی رغبت میں اپنی رعیت میں شامل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ مسلمانوں نے ان گروہوں کو ادھر ادھر بکھیر دینے جو ہنگامہ آرائی کا موجب بنتے ہیں۔ خیر، وہ معاملہ میں سنبھال ہی لوں گا۔ تو تمہیں ایک خاص کام کے لیے بلوایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اس امور حکومت میں اب دلچسپی لینا چاہیے۔ میں کئی بار خود کو اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ یوں تو عہدیداران کی ایک لمبی قطار میرے گرد موجود رہتی ہے، جو کہ میرے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہے، مگر میں کئی جگہ ایسے اقتدام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں جو کہ اخلاقیات کے منافی ہوتے ہیں۔ یہ کچھ خامیاں ہیں جنہیں میں ان دو عہدیداروں پر مناقش نہیں کرنا چاہتا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ہاں بڑے خاقان، میں جو بھی آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ آپ مجھے حکم دیجیے کہ میں آپ کو کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ گزشتہ 2 سال سے ہماری سلطنت کے ایک سرحد کی شاہراہ پر ایک باغی منگول قبیلہ قابض ہے، جو کہ وہاں سے گزرنے والے تمام کافروں سے خراج کی مد میں بڑی رقم بٹور رہا ہے۔ اگر کوئی اس سے خراج نہ دے تو اسے لوٹ مار کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے۔ تاجر حضرات کئی بار شکایت لے کر آئے ہیں۔ میں نے اس مہم پر 3 منگول سردار روانہ کیے ہیں، مگر وہ قبیلہ انہیں چکمہ دینے میں کامیاب رہا۔ وہ کئی ماہ تک وہاں کی خاک چھان کر واپس لوٹ آئے ہیں۔ اس قبیلے کی تربیت کچھ ایسی ہی ہے کہ وہ خطرہ محسوس ہونے پر پہاڑی سلسلوں میں روپوش ہو جاتے ہیں کہ تلاش کرنے پر بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ بڑے کان، مجھے اس معاملے میں کیا کرنا ہوگا؟ آپ مجھے اپنا حکم سنائیے، حکم دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس مہم کی ذمہ داری سنبھالو اور پورے قبیلے کو گرفتار کر کے یہاں پیش کرو۔ میں ان لوگوں کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے منفی سوچ بدل دی جائے اور ان کی صلاحیتوں کو برائی کا لاتے ہوئے ان سے مثبت کام لیے جائے۔ ٹھیک ہے بڑے کان، میں آج ہی اس مہم پر نکل پڑتا ہوں۔ جلد ہی آپ کو کامیابی کی نوید سناؤں گا۔ تو دوستو یہیں رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔